السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول۔ میرے بھائی اس کا پرانا نام تھا 12 وفات۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی 12 وفات کے نام سے اس کو جانتے تھے۔ بہت سے لوگ اس 12 ربیع الاول کو ربیع النور بھی کہتے ہیں ذہنیت کے لحاظ سے۔ پرانے زمانے میں لوگ پورے سال میلاد کراتے تھے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے اس میں صرف قرآن خوانی کیا کرتے تھے۔ ان کو اتنا لحاظ تھا کہ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، قرآن خوانی کرتے تھے، میلاد نہیں مناتے تھے۔ پھر بعد میں جب ایک وقت آیا، ایک دور آیا، تو لوگوں نے اس کو اور زیادہ کلر بھرنا شروع کیا۔ کیسے شروع کیا؟ ناموں کو بدل دیا، شرارت جاری رکھی۔ ناموں کو کیسے بدل دیا؟ پرانے زمانے میں 12 وفات، پھر اس کو اٹھا کے کیا کر دیا؟ 12 ربیع الاول۔ پھر کسی موقع پہ کر دیا عید میلاد النبی، کسی موقع پہ کر دیا جشن عید میلاد النبی، جشن آمد سرکار۔ تو اس طرح انہوں نے دوسرے جملوں میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا اعتراضات کی زد سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، دو چیزوں میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور انتقال بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ پیدائش بھی ہوئی ہے تو سوموار والے دن، انتقال بھی ہوا ہے سوموار والے دن۔ ایسا کیوں؟ تاکہ یہ امت جذبات میں آ کر کہیں جشن نہ منانے لگے۔ جب جشن منائے تو نبی کی وفات یاد آ جائے، اور جب وفات میں نڈھال ہو جائے تو اس کو ولادت کے دن یاد آ جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ماڈریشن کے لیے، بیچ میں چلنے کے لیے، مڈل وے کے لیے دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ لیکن یہ امت میرے بھائی وفات کو بھول کر پیدائش منانے میں پڑ گئی۔ اللہ کی قسم، دین اسلام برسی اور برڈے کی طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ کیوں؟ اس میں نبیوں کی اصل تعلیم لوگ غائب کر دیتے ہیں، صرف منانے تک سارا معاملہ رہتا ہے، ماننے کے لیے کچھ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ماننا اور چیز ہے، منانا اور چیز ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل نے بھی خوب منایا، مانا نہیں، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور اصل چیز ہے ماننا، منانے والے بیچارے جہنم میں چلے گئے، ماننے والے جو مومن تھے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اکثرین کا قول ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ تاریخ وفات ہے، تاریخ ولادت نہیں ہے۔ ولادت کی جو تاریخ ہے مختلف قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حضرات صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، امیر معاویہ لکھنے والے صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں تھے میرے بھائی۔ اس لیے وفات کی تاریخ بہت محفوظ ہے، ولادت کی تاریخ محفوظ اتنی اچھی نہیں ہو پائی جتنی اچھی وفات کی تاریخ ہے۔ تاریخ ولادت میرے بھائی 12 کو سیٹ نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ چل رہا ہے آج کل گوگل کا، میتھ کے ماہرین کا، ایک سے ایک میتھ میں لوگ ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، 9 میں حج فرض ہوا، 10 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی ادائیگی کی، حجۃ الوداع، یوم عرفہ جمعے والا دن۔ پھر اس کے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، محرم، صفر، ربیع الاول۔ پھر اس سے جب آپ 63 سال پیچھے لے کے چلتے ہیں تو وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو ولادت کی تاریخ۔ اس لیے میرے بھائی اکثرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اکثرین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقلین کے لیے بھی گنجائش ہے اختلاف کرنے کی۔
بیٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 2000 سال کے نہیں تھے، 63 سال کے تھے۔ ایک مہینے کے اندر کتنے دن، اگلا مہینہ کتنے دن کا، کون کون سے دن لاسٹ کے ہیں، کون کون سے دن شروع کے ہیں، تو ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ 29 کا ہوتا، 30 کا۔ جب تمام آنکڑے نکالے گئے تو میرے بھائی فٹ نہیں ہو رہے ہیں، فٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ، میڈیا، مضبوط میڈیا تھی، وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ وہ حالت ایمان کا دور نہیں تھا، جہالت کا دور تھا۔ اس لیے وفات کی تاریخ بہت مضبوط ہے اور ولادت کی تاریخ مضبوط نہ ہو سکی۔ راجح قول یہی ہے کہ 63 سال 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زندگی پائے ہیں۔ ہماری نظر میرے بھائی وفات پر پہلے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم ولادت میں پڑ جائیں گے تو جشن میں پڑ جائیں گے، وفات میں اگر پہلے پڑیں گے تب ہم جشن نہیں منا سکیں گے۔ جو اصل جشن نبی نہیں ہے، اصل ہے مشن نبی، بعثت انبیاء اور نبی کے آنے کا جو مقصد ہے وہ اصل چیز ہے۔ اور ان کے آنے کے نتیجے میں جو تعلیم ہے، کفر شرک سے بیزاری ہے، امت کو ایک رب کی طرف دعوت دینے کی جو ایک مشن ہے، اصل یہ چیز ہے۔ 40 سال کا جو دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یقیناً وہ وحی سے قبل کا دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دور ہے، نبی بنائے جانے کے بعد کا، وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ولادت کا تعلق جو ہے دور جاہلیت سے، اور وفات کا تعلق میرے بھائی کس چیز سے ہے؟ دور اسلام سے ہے۔ اس لیے اہمیت کے حامل زیادہ وفات والے ہیں۔ قرآن و حدیث نے ولادت نبی کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اللہ پاک سمجھ رہے تھے یہ قوم صرف ایک دن منا کے چھٹی لے لے گی، اس لیے اللہ پاک نے تاریخ ولادت کو غائب کر دیا۔ جو اللہ 30 پارے 114 سورت اللہ کی قسم نازل کر سکتے ہیں، کیا وہ ایک سورت ربیع الاول نہیں نازل کر سکتے تھے؟ ایک لائن میں بتلا سکتے تھے، لیکن اللہ نے غائب کر دیا۔ سمجھ رہے تھے پچھلے زمانے کی جو امتیں تھیں، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی بس ایسے ہی برتھ ڈے اور برسی منانا شروع کر دیا تھا، اور نبی کی اصل تعلیم کو، ٹیچنگ کو بھلا دی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے آخری نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، تاریخ ولادت غائب کر دی، تاریخ وفات مضبوط کر دی۔ کیوں؟ تاریخ وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام پاک مکمل ہو گیا تھا، تعلیم الہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل، سب کچھ امت کو دے چکے تھے۔ وہ اسلامی تاریخ جس میں کوئی بڑا واقعہ یا حادثہ ہوا ہے، اسلام صرف اسی کو بیان کرتا ہے، یا جو ہے پریکٹیکل لائف، عملی زندگی سے اس کا تعلق تب بیان کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ۔ یہ چاند گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں؟ میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کائنات کے کیلنڈر ہیں، تاکہ جو عبادات کے موقع ہیں، ذی الحجہ ہے، حج کا مہینہ ہے، یا اسی طریقے سے رمضان ہے، روزے کا مہینہ ہے، یہ کہیں جو ہے گڑبڑ نہ ہو جائے، جھول نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک ان مہینوں کو، بلکہ تمام 12 مہینوں کو اس قدر محفوظ اور صاف شفافیت کے ساتھ امت کے دل میں ڈال رکھا ہے کہ محرم گزرا، ربیع الاول آیا، لیکن اس مہینے میں عملی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اور آگے رمضان ہے، رمضان پھر ایک آگے چلنے کے بعد ذی الحجہ ہے، کیونکہ ان مہینوں میں عملی زندگی سے تعلق ہے۔ اس لیے اللہ پاک مہینوں کو جھول نہیں ہونے دیتے، ورنہ وہ مہینہ بھی خلط ملط ہو جائے گا جس مہینے سے عملی زندگی سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔